نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین۔ درود و سلام حضرت محمد آل محمد پہ آسمان کی تاروں کی تعداد کے برابر۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ ناظرین، آج بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اس بیچ کی جو یہ دوری ہے، یہ رکاوٹ ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم آپ سے نہیں مل پائے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے صوفی اسرار کے چینل کی طرف سے مولانا رومی کی ایک حکایت لے کے آئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ ہاتھی کو دیکھنے کی تمنا کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں کچھ گاؤں والے شہر سے ایک ہاتھی لے کے آئے اور اسے ایک اندھیرے کمرے میں رکھا۔ اب چونکہ لوگوں کا ہجوم بہت تھا، سب ایک ساتھ ہاتھی کو دیکھنے نہیں جا سکتے تھے، نہیں ممکن تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایک بندے کو اندر جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ ہاتھی کو دیکھے، اس کا مشاہدہ کرے۔ تو پہلے جو آدمی اندر گیا، چونکہ کمرے میں اندھیرا کمرہ تھا، اس نے اب ہاتھ سے ٹٹولا، اس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پہ لگا۔ اس نے ایسے ہاتھی کی سونڈ پہ ہاتھ مارا تو باہر نکلا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیسا دکھتا ہے ہاتھی؟ تو یہ جو اندر بندہ گیا تھا، اس نے جواب دیا کہ ہاتھی ایک پائپ کی طرح، ایک پائپ جیسی ہے، ویسا ہی ہاتھی ہے، کیونکہ اس نے اس کی سونڈ کو چھوا تھا۔ اب دوسرا بندہ اندر گیا، کیونکہ کمرے میں عرض کر چکا ہوں پہلے، کمرے میں بہت اندھیرا تھا، وہ بھی ہاتھ سے ٹٹولنے لگا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ لگا۔ وہ دیکھنے لگا، ایسے ایسے ٹٹولنے لگا۔ باہر آنے پہ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ ہاتھی دکھنے میں کیسا ہے، تو اس کا جواب تھا کہ ہاتھی دکھنے میں بڑے پنکھوں جیسا ہے، جیسے بڑے بڑے پنکھ ہیں۔ تیسرے بندے کو اندر بھیجا گیا، وہ بھی انہی کی طرح ٹٹولنے لگا، تو اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پہ لگا۔ وہ بھی ٹٹولتا رہا، اندازے سے دیکھ رہا ہے۔ باہر آنے پہ جب اس سے جواب مانگا گیا تو اس نے ہاتھی کی پہچان، ہاتھی کی شناخت ایک ستون کی مانند بول دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہاتھی ایک بڑے مضبوط ستون کی طرح ہے۔ ایک اور بندے کو بھیجا گیا، وہ جب اندر چلا گیا، اس نے بھی اندھیرے کی وجہ سے ابھی ہاتھ سے ٹٹولا تو ہاتھی کے جسم پہ ہاتھ لگا۔ ٹٹولتے ٹٹولتے جب باہر آ گیا، اس سے دریافت کیا گیا، بھائی آپ کا خیال کیسا ہے ہاتھی دکھنے میں کیسا ہے؟ تو اس کا کہنا تھا کہ ہاتھی ایک چٹان جیسا ہے، ایک بڑی چٹان جیسا ہے، ہی ہاتھی ہے۔ اس اثنا میں وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا جو دل کا بینا تھا، جس کے پاس علم حقیقی تھا۔ تو انہوں نے فرمایا، بھائی کیا بول رہے ہو؟ اگر آپ سب نے ہاتھی دیکھا تو آپ کی رائے الگ الگ کیوں ہے؟ تو انہوں نے بولا، جناب جو ہم نے مشاہدہ کیا ہم اسی بات کا جواب دے رہے ہیں، جو ہم نے اپنے ہاتھ سے، اپنے اندازے سے جو ہمیں لگا ہم وہی بول رہے ہیں۔ تو بزرگ کا کہنا ہے، بزرگ نے جواب دیا کہ اندازہ کبھی غلط ہو سکتا ہے، کبھی صحیح ہو سکتا ہے،
اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ایک چراغ جلائے اور اس کمرے میں داخل ہو جائے، آپ کا جو شک شبہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک چراغ روشن کیا، اندھیرے کمرے میں جب چراغ لے کے گئے، آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہیں ستون بھی ملا، انہیں پنکھ بھی ملے، انہیں وہ پائپ جیسا تھا جو کہنا تھا وہ بھی ملا، اور چٹان والی بات بھی صحیح ثابت ہوئی۔ تو سب نے اپنے اپنے انداز سے دیکھا، لیکن حقیقی مشاہدہ تب ہوا جب اس اندھیرے کمرے میں روشنی ہوئی، جب یہ اندھیرا کمرہ روشن ہوا۔ تو اس حکایت سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں، ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ جب تک مرشد کامل کی بات روشنی بن کر ہمارے اس اندھیرے کمرے میں ہم ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم حقیقت سے تب تک بہت دور ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔